السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مدینہ کی جانب صحابہ کرام دو دو اکیلے اکیلے تین تین چار چار یہ جماعتوں کی شکل میں ہجرت کرنے لگے، حتیٰ کہ مکہ المکرمہ کے اندر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ باقی رہ گئے۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ حضرات تھے جو نہیں نکلے، لیکن قابل ذکر ہستیاں یہ ہیں جو اس موقع پر بڑی سمجھی جاتی ہیں۔ مشرکین نے جب یہ منظر دیکھا کہ بہت سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں اور اب مکہ خالی خالی نظر آنے لگا، تو ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کل میں نکل جائیں گے۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر ان لوگوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے سے وہی دار الندوہ جس کا سیرت کے اندر کئی بار ذکر آیا ہے، جو بڑے بڑے مشوروں کے لیے اور بات چیت کے لیے مشہور و معروف ہے، اس جگہ جمع ہو کر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بالکل فیصلہ کن حملہ کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے یہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے۔ 25-26 لوگوں کا نام آتا ہے، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، ولید اور بھی بہت سارے لوگ تھے، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ۔ لیکن بہرحال جب یہ لوگ یہاں جمع ہوئے تو روایت کے اندر آتا دروازے کے اوپر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، بوڑھا اور بڑا زبردست اس نے لباس پہن رکھا تھا جو کوئی اس زمانے میں بڑے سردار لوگ پہنتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد کا ہوں اور تم لوگوں کے مشورے میں شریک ہونے آیا ہوں، میں بھی تمہاری بات سنوں گا، اور اگر تم مناسب سمجھو تو میں بھی اپنی رائے دوں گا۔ دراصل یہ شیطان تھا جو اپنا حلیہ بدل کر کے آیا تھا۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی مسلمان تو چلے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانے والے ہیں، تو کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو قید کر لیا جائے، قید کر کے رکھ لو۔ تو جب ان کو قید کر لیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہم جیسے چاہیں گے پھر ویسے کریں گے۔ تو اس پر یہ شیطان بولا کہ نہیں، قید نہیں کرو ان کو، کیونکہ ان پر ایمان لانے والے اور ان کے حامیین اتنے ہو چکے ہیں کہ وہ کل کلا کو آئیں گے اور ان کو چھڑا کر لے جائیں گے تم سے لڑ کے، تم قید نہیں رکھ پاؤ گے انہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دو، جہاں چاہیں یہ چلے جائیں، اور پھر جب یہ چلے جائیں گے ہماری بھی جان چھوٹے گی، یہ جہاں چاہیں جیسے رہیں، ہم یہاں آرام سے رہیں گے۔ تو اس پر اس شیطان نے پھر دوبارہ یہی بات کہی کہ اگر یہ کہیں اور چلے گئے اور ان کے متبعین کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو ایک دن یہ اپنے لوگوں کے ساتھ آئیں گے، تم پر حملہ کر دیں گے۔ اس پر ابو جہل نے رائے دی کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے معاذ اللہ، اور قتل کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ ہم میں سے جتنے قبیلے والے ہیں، ہم میں سے ہر شخص ایک طاقتور نوجوان کو سلیکٹ کرے اور اس طریقے سے کئی نوجوان آ جائیں اور وہ ایک دم اکٹھا اجتماعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، جس حملہ کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ قتل ہو جائیں گے۔ اور پھر جب کئی لوگ اس قتل میں شریک ہوں گے تو ایک بندے کے بدلے میں اتنے لوگوں سے بنو ہاشم قتل کا مطالبہ نہیں کر سکتے، جان کے بدلے جان یہ نہیں ہو سکتا۔ لامحالہ بات جائے گی پھر مال کے اوپر، تو ہم میں سے ہر ایک کے اوپر کچھ اونٹ بڑھ جائیں گے، کیونکہ مارنے والے زیادہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا مال سب کے اوپر آ جائے گا اور ہم سب مل کر جو ہے وہ مال دے دیں گے، ہم لوگوں کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور ہمارا جو ہے چھٹکارا بھی ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا کہ سب سے بڑھیا مشورہ اس کا ہے، سب سے بہترین بات اس نے کہی ہے، یہی کام کرنا چاہیے۔ اس موقع پر وہ آیت نازل ہوئی جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ اس بات کو اس وقت کو یاد کرو جب یہ مشورے کر رہے تھے آپ کے بارے میں۔ تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ان لوگوں نے اپنی مکاری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا تھا کہ یہ کام آج رات ہی ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا جو معاملہ ہے۔ تو رات کے وقت یہ 100 لوگ تقریباً کچھ کم و بیش کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کو گھیر لیا، چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ اچھا، یہ رات آنے سے پہلے دن میں جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی ساری مکاری، ان کی فریبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری باتوں سے باخبر کر دیا، اور ہجرت کا حکم آ گیا کہ یا رسول اللہ اب آپ ہجرت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہی
دوپہر کا ٹائم تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، اور اس دھوپ کے اندر کیونکہ گرمی، مکے کی گرمی اور دوپہر کا ٹائم، اس وقت کوئی باہر نہیں نکلتا تھا، اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا وغیرہ ڈال کر کے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ تو ابو بکر صدیق اور ان کی دونوں بیٹیاں اسما اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر گھر والوں کو ہٹا دو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، یعنی کہ رازداری کی بات کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میری اپنی بیٹیاں فکر نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ تو ابو بکر نے سنتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم میرے ساتھ رہو گے۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یہاں بہت چھوٹی تھی، فرماتی ہے کہ میں نے پہلی بار کسی کو خوشی میں روتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ اب تک میں یہ سمجھتی تھی کہ صرف غم کے اندر رویا جاتا ہے، آج پہلی بار مجھے پتا چلا کہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کو اشارہ دے دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہو گے، ہجرت تمہاری میرے ساتھ ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں 800 یا 400 درہم کے اندر خرید کر تیار کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی خاطر، اسی سفر کی خاطر، اور انہوں نے ببول کے کانٹے کھلا کھلا کر کے، کیونکہ اونٹ کانٹے وغیرہ کھاتا ہے، ذرا مضبوط ہو جاتا ہے، اور سفر کے اندر کسی بھی طریقے کی خوراک مل جائے تو اونٹ کو صبر آ جاتا ہے، تو یہ کھلا کھلا کر کے اونٹوں کو تیار کیا تھا، اونٹنیوں کو تیار کیا تھا ابو بکر صدیق نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرمایا کہ یہ اونٹنیاں، جو ایک اونٹنی تمہاری اور ایک میری ہے، اس اونٹنی میں جو معاملہ ہے وہ میں تمہیں رقم دے کر کے یہ اونٹنی تم سے لوں گا، یہ اونٹنی میں تم سے ایسے نہیں لوں گا، بلکہ میں اس کی رقم تمہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ابو بکر صدیق کو پیسے دیے، رقم دی، اور اس کے بعد اونٹنی اپنے حوالے کی۔ اچھا، اس پر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی ابو بکر صدیق نے مال لگایا، جب سے یہ ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول پر سارا انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، حتیٰ کہ اتنا مال خرچ کیا ہے کہ ہجرت کے موقع پر جتنا پیسہ تھا سارا لے گئے تھے یہ۔ اور ان کے جو والد تھے ابو قحافہ، بہت بوڑھے تھے، نابینا تھے، بعد میں ایمان لائے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ابو بکر کے جانے کے بعد حضرت اسما اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ابو بکر سارا مال لے گیا، کچھ چھوڑ کے بھی گیا؟ تو کہتی ہے کہ ہمارے دادا بوڑھے تھے، نابینا تھے، ہم نے کیا کرا، ایک تھال لیا اور اس میں کچھ پتھر رکھے، اور پتھر رکھنے کے بعد اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دادا کے آگے کر دیا کہ نہیں، بہت سارا مال چھوڑ کر کے گئے۔ وہ نابینا تھے، اور اسی نابینا ہونے کی حالت میں انہوں نے اس کپڑے پر جب ہاتھ پھیرا تو ان کو لگا کہ بہت سا مال ہے، تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے، کچھ چھوڑ کر چلے گیا، حالانکہ کچھ چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے، سارا مال لے گئے تھے۔ اسی مال سے بعد میں مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی کے لیے جو پلاٹ لیا گیا وہ اس میں بھی یہی مال خرچ ہوا ہے، بہت انہوں نے معاملہ کیا ہے۔ لیکن جب اونٹنیوں کا معاملہ آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اونٹنی میں ایسے نہیں لوں گا، قیمتاً لوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس عمل میں میری جان کے ساتھ ساتھ مال بھی میرا لگے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اجر ملتا ہے اس کام پر۔ بہرحال اس ہجرت والے معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے ساتھ تو تھے، لیکن پورا گھرانہ ابو بکر صدیق کا وہ اس سفر میں ان کا معاون اور مددگار رہا، اور کتنی زبردست طریقے سے یہ ہجرت ہوئی ہے، اور کیسے مکے کی خبریں لا کر کے مکہ سے 3 میل باہر ایک غار تھا، اس غار کے اندر جا کر کے ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپے، 3 دن تک وہیں رہے، ابھی گئے نہیں تھے۔ مدینے کا ایک راستہ ہے اور مکے کے باہر جاؤ تو غار دوسری طرف آتا ہے، بالکل اپوزٹ۔ اب اگر کوئی نقشے وغیرہ سامنے ہوتے تو میں بتاتا کہ کس طریقے سے یہ ہجرت ہوئی ہے اور کون سے راستے اللہ کے رسول نے اختیار فرمائے، اور اتنی زبردست طریقے سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجھ بوجھ اور ایک نبوت والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر محسوس ہوتا ہے، دیکھ کر انسان دنگ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست طریقے سے جو ہے ہجرت فرمائی ہے کہ کفار دانتوں تلے انگلیاں چباتے رہ گئے لیکن اللہ کے رسول ہاتھ نہ آئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعاون کیا ابو بکر صدیق کے گھرانے میں سے حضرت اسما، حضرت عائشہ دونوں بیٹیوں نے، آپ کے بیٹے تھے ابو بکر کے عبداللہ، یہ بھی اس میں ساتھ تھے، اور ایک نوکر تھے غلام عامر بن فہیرہ، انہوں نے بھی اس میں بڑا زبردست ساتھ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق نے، جبرائیل نے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ آج کی رات آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ یہ وہی رات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر قتل کرنے کا اور جان سے مارنے کا ان لوگوں کا ارادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے، باہر نہیں تھے، گھر کے اندر تھے، اور یہ لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، اور جبرائیل نے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ آج کی رات آپ کو بستر میں نہیں گزارنی،
بستر میں نہیں سونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر لٹا دیا اور آپ کی جو سبز رنگ کی ہرے رنگ کی چادر تھی وہ چادر آپ کے اوپر ڈال دی. کفار کھڑکی میں سے باہر دیکھتے تھے، باہر سے دیکھتے تھے تو ان کو نظر آتا تھا کہ اللہ کے رسول کا بستر پر چادر اوڑھ کر کوئی لیٹا ہوا ہے، یہ سمجھتے رہے اللہ کے رسول ہے. کمرے کے اندر اللہ کے رسول تھے. اور یہاں پر ایک بہت بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 3-4 کام یہاں پر سمجھ میں آتے جو کیے. جیسے کہ میں نے بتایا کیسی سوجھ بوجھ، کیسی عقل مندی، کیسی فراست اللہ کے رسول سے ملتی ہے. آپ نے سب سے پہلے تو حضرت علی کو اپنی جگہ پر لٹایا اور بعد میں حضرت علی سے کہا کہ علی بے فکر رہنا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم پر کسی قسم کا نقصان یا اندیشہ خطرے کا تم پر نہیں ہے، بے فکر رہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں تھا. حضرت علی کو یقین ہو گیا. 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ امانتیں یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس رکھو. دیکھیں دشمنی اللہ کے رسول سے تھی، قتل تک کرنے کے در پہ ہے، لیکن اتنا پتا تھا کہ یہ الصادق الامین ہے. امانتیں ہماری اگر کسی کے بعد محفوظ رہ سکتی ہیں تو وہ ان کے پاس رہ سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان بھی کرتے تھے، ستاتے بھی تھے اور اپنی امانتیں بھی اللہ کے رسول کے پاس رکھواتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں ان کے حوالے کی حضرت علی کے اور فرمایا کہ یہ امانتیں دے کر تم میرے پاس آ جا. اور 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہی نہیں بتایا میں جا کہاں ہوں، بتایا ہی نہیں. اب جب صبح ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تھے، نکلے کیسے؟ رات کے وقت میں یہ لوگ کھڑے ہوئے، گھیرا ڈال کے چاروں طرف سے گھر کو گھیر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، اے پیغمبر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ صورت یہ جو آیت ہے نا سورہ یاسین کی ابتدائی آیت ہے، فہم مبصرون تک، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمعون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ تلاوت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر مٹی تھی. آپ نے دروازہ کھولا اور ان کفار کی طرف مٹی پھینکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ وہ جب کبھی بھی کسی دشمن کا خطرہ ہو اور انسان کو کہیں سے گزرنا ہو تو اس موقع پر یہ سورہ یاسین پڑھ کے نکلا کریں. میرے ایک دوست ہیں، ویسے ہی لطیفے کے طور پر کہہ رہا ہوں، حقیقت نہیں ہے. میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی مجھے ٹریفک پولیس والا نظر آتا ہے تو میں یہ پڑھ کے نکلتا ہوں. بہرحال اس کے حقیقت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، میں گاڑی کے پیپر بنواؤ. چلیے بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نکل گئے رات کے موقع پر اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. حضرت علی اللہ کے رسول کے بستر پر سو رہے ہیں اور یہ لوگ صبح تک انتظار کرتے رہے اس چادر کے. جب حضرت علی نکلے صبح، یہ لوگ گھسے گھر کے اندر داخل ہوئے. اب یہ حضرت علی پر کتنی بھی سختی کر لیں، بہرحال یہ پتہ لگا ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول کدھر گئے، کیونکہ انہوں نے بتایا ہی نہیں اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو. اچھا جی، یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ کبھی بھی کوئی کام کیا کرے لوگوں کو نہ بتایا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی مدد کرو اپنے کام کو راز رکھ کے. کوئی کام کرو تو کسی کو مت بتاؤ کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں، خاموش رہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زبردست طریقے سے، اتنا ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے آپ نے ہجرت فرمائی ہے کہ آپ کو اس رستے سے جانا ہوتا تھا تو رستے میں کوئی شخص ملتا تھا تو اس سے اس رستے کے بارے میں پوچھتے تھے، تفصیلات اس رستے کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ رستہ کیسا ہے، کتنا لمبا ہے، کہاں سے گزرتا ہے، اور خاموشی سے دوسرا رستہ اختیار کر لگتے تھے. لوگوں کو لگتا تھا کہ اس رستے کی تفصیلات پوچھیے تو ادھر سے گئے ہوں گے. تو یہ سوجھ بوجھ ہے اور یہ سوجھ بوجھ ہمیں اپنی ذاتی زندگی کے اندر، روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی اختیار کرنی چاہیے. بہرحال جب یہ لوگ انہوں نے دیکھا بالکل آخری راؤنڈ کے اندر ہماری پوری پلاننگ فیل ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس ان کی تلوار کے نیچے تھے اور نکل گئے، تو یہ بالکل آپ سے باہر ہو گئے، پریشان ہو گئے. پورے مکے میں ڈھونڈیاں مچ گئی اور ان لوگوں نے اعلان کروایا، لوگ دوڑائے، خادموں کو دوڑایا، لوگوں کو دوڑایا، پتہ لگاؤ گئے کدھر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے تو مدینہ ہی تھا اور ان لوگوں کو بھی مدینے کی سوجھ بوجھ تھی، لیکن مدینے والا راستہ اختیار نہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپوزٹ سائڈ ایک غیر آباد جگہ اور غار کے اندر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے. اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل اس کی پوری وضاحت میں کروں گا کہ کتنے زبردست طریقے سے یہ ہجرت ہوئی ہے. اور یہ لوگ جب حضرت علی کو انہوں نے پایا تو حضرت علی کے اوپر بھی تھوڑا بہت تشدد کیا. اس کے بعد پھر یہ گئے ہیں آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر. وہاں حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسما دروازہ کھول کر کے باہر نکلی. انہوں نے ابو بکر کو پوچھا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں ہے. تو کہتی ہیں ابو جہل نے میرے منہ پر اتنی زور سے تماشا مارا کہ میری کان کی بالی نکل کر دور جا گری. بڑا ظالم آدمی تھا اور اس بدبخت کا انجام بھی بڑا زبردست ہوا ہے بدر کے میدان میں. بہرحال یہاں سے ان لوگوں نے بہت بندوں کو دوڑایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے اور باہر نکل کر روایت کے اندر آتا ہے کسی اونچی جگہ پر یا کہیں میدان میں کھڑے ہو کر مکے کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا اے مکہ، میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا اگر مجھے نکالا نہ جاتا.
مجھے نکالا نہ جاتا میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا، تو اس کائنات میں سب سے بہتر زمین ہے۔ بہرحال اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گئی، لیکن یہی الفاظ ہیں کم و بیش۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر جو 2-3 دن کا وقت ہے وہ کیسے گزارا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی زبردست خصوصیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ابو بکر سے کہ ابو بکر تمہیں خدا کا واسطہ میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، وہ ہجرت کی ایک رات جو تم نے غار میں گزاری ہے مجھے دے دو۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، اتنا بڑا مقام ہے، اور اس پورے ہجرت کے سفر میں انہوں نے کتنا بڑا کردار ادا کیا، مال کے ساتھ ساتھ جان کے ساتھ ساتھ، اور کتنا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی پوری وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔